آج کی کہانی بہت ہی خوفناک ہونے والی ہے۔ یہ کہانی 4 دوستوں کی ہے جو ناران میں گھومنے گئے تھے۔ چلے سنتے ہیں بلال کی زبانی کہ کیسے ان کا یہ ٹرپ ایک غلطی کی وجہ سے ایک بھیانک سفر میں تبدیل ہو گیا۔ میرا نام بلال ہے اور میں لاہور کا رہنے والا ہوں۔ یہ واقعہ 2024 کا ہے، جب گرمی اپنے عروج پر تھی اور لاہور کی گلیاں آگ اگل رہی تھیں۔ ایسے موسم میں ہم 4 دوستوں نے ناردرن ایریا کی ٹھنڈی ہواؤں میں سانس لینے کا فیصلہ کیا۔ میں، عثمان، کشان اور عمیر، ہم چاروں بچپن کے دوست تھے اور ہمیشہ سے پہاڑوں کے دیوانے رہے تھے۔ ہم نے مل کر 1 سے 2 ہفتے کا لمبا ٹرپ پلان کیا۔ یہ ہمارا پہلا موقع تھا کہ ہم سب دوست اکٹھے ایسی کسی جگہ پر جا رہے تھے، اس لیے ہمارا جوش اور ولولہ دیکھنے لائق تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سفر میں آنے والے ہر خوبصورت مقام پر رکتے ہوئے جائیں گے۔ ہمارا پلان کچھ اس طرح تھا کہ ہم لاہور سے نکل کر پہلے مری جائیں گے، وہاں سے آگے بالا کوٹ، کاغان اور پھر ناران پہنچیں گے اور ہمارا آخری سٹاپ بابوسر ٹاپ ہوگا۔ سفر کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ ہم نے سارا سامان گاڑی میں رکھا اور اس یادگار سفر میں نکل پڑے۔ ہمارا پہلا سٹاپ اسلام آباد تھا۔ لاہور سے اسلام آباد تک کا سفر گاڑی میں اونچی آواز میں گانوں اور ہنسی مذاق کرتے ہوئے گزر گیا۔ ہم اسلام آباد سے ہوتے ہوئے مری پہنچے۔ مری کی ٹھنڈی ہوائیں جسم کو چھو رہی تھیں اور وہاں کے مناظر دل کو سکون دے رہے تھے۔ ہم نے پورا ایک دن وہاں گزارا، مال روڈ پر گھومے، پنڈی پوائنٹ سے مناظر دیکھے اور خوب تصویریں بنائیں۔ ایک دن کے قیام کے بعد ہم اگلے دن صبح ناران کی طرف نکل پڑے۔ مری سے ناران کا راستہ کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ ایک طرف اونچے پہاڑ تھے اور دوسری طرف گہری کھائیاں اور درمیان میں سے گزرتی ہوئی ہماری گاڑی۔ ہم راستے میں بالاکوٹ میں بھی کچھ گھنٹوں کے لیے رکے، وہاں کی مشہور کنہار ندی کے کنارے بیٹھ کر چائے پی اور اس جگہ کی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں میں بسایا۔ شام ڈلتے ڈلتے ہم پہاڑوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ناران کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ جب ہم ناران پہنچے تو رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور ہوا میں ایسی ٹھنڈک تھی جو ہڈیوں تک اتر رہی تھی۔ ہم نے ہوٹل کی بکنگ پہلے سے ہی کروا لی تھی۔ یہ ہوٹل کاشان کے والد کے ایک دوست کا تھا، اس لیے ہمیں وہاں جگہ ڈھونڈنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ یہ گیسٹ ہاؤس شہر کے شور سے تھوڑا سا ہٹ کر تھا، ایک پرسکون جگہ پر واقع تھا۔ یہ ایک پرانے طرز کی لکڑی کی بنی ہوئی عمارت تھی جو پہاڑی علاقوں میں عام ہوتی ہے۔ اس وقت وہاں زیادہ لوگ موجود نہیں تھے۔ ہر طرف ایک عجیب سا سناٹا تھا، صرف دور سے بہتی ہوئی ندی کی آواز اس خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ ہم نے گاڑی سے اپنا سارا سامان اتارا اور ریسیپشن پہ چیک ان کیا۔ سفر کی تھکان ہم سب کے چہروں پر صاف نظر آ رہی تھی۔ ہم نے گیسٹ ہاؤس کے چھوٹے سے ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر رات کا کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم سب اتنے تھک چکے تھے کہ ہم نے سونے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے 2 کمرے بک کروائے تھے۔ ایک کمرے میں میں اور کشان تھے، جبکہ دوسرے کمرے میں عثمان اور عمیر تھے۔ کمرے سادہ سے تھے لیکن صاف ستھرے اور آرام دہ تھے۔ کمرے میں ایک کھڑکی تھی جہاں سے باہر کے تاریخ منظر دکھائی دے رہے تھے۔ پہاڑوں کے سائے رات کی تاریکی میں اور بھی گہرے اور خوفناک لگ رہے تھے۔ میں اپنے بستر پر لیٹا اور تھکن کی وجہ سے فوراً ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ میں اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ اس پرسکون رات کی خاموشی میں ایک ایسا خوف چھپا ہے جو ہماری زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ وہ رات ہماری زندگی کی سب سے لمبی اور خوفناک رات بننے والی تھی، لیکن اس وقت ہم سب آنے والے طوفان سے انجان تھے۔ گیسٹ ہاؤس میں مکمل خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو پہاڑی علاقوں کی راتوں کا خاصہ ہوتی ہے۔ رات آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شاید رات کے 2 بجے کا وقت ہوگا جب اچانک میرے کمرے کے دروازے پر ہوئی ایک دستک نے میری نیند کو توڑ دیا۔ دستک ہلکی نہیں تھی بلکہ صاف اور واضح تھی، جیسے کوئی جان بوجھ کر ہمیں جگانا چاہتا ہو۔ اس لیے پہلے تو سمجھا کہ شاید یہ میرا وہم ہے۔ میں نے کروٹ بدلی اور دوبارہ سونے کی کوشش کی، لیکن ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ ویسی ہی دستک دوبارہ ہوئی، اس پر تھوڑی اور زیادہ۔ میں حیران ہو کر اٹھ گیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میرے ذہن میں سب سے پہلا خیال عثمان اور عمیر کا آیا۔ مجھے لگا کہ وہ دونوں ہمارے ساتھ کوئی شرارت کر رہے ہیں۔ میں بستر سے اتر کر دروازے کی طرف گیا۔ میں نے آواز دیے بغیر آہستہ سے دروازہ کھولا، اس ارادے سے کہ ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا باہر کوریڈور میں گپ اندھیرا تھا اور خاموشی کے سوا وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ میں حیران ہوا کہ دروازہ کس نے کھٹکایا۔ وہاں کوریڈور میں کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے سوچا شاید وہ دستک دے کر فوراً اپنے کمرے میں بھاگ گئے ہوں گے۔ میں نے دروازہ بند کیا اور واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔
मैं दिल ही दिल में उनको बुरा भला कह रहा था। मैं अभी ठीक से लेटा भी नहीं था कि दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। इस बार दस्तक इतनी जोरदार थी कि कमरे में सो रहा कशान भी बड़बड़ा कर उठ गया। उसने पूछा, कौन है बिलाल? उसका चेहरा भी हैरत और परेशानी का मंजर पेश कर रहा था। मैंने कहा, पता नहीं यार, लगता है उस्मान और उमैर तंग कर रहे हैं। और मैं तेजी से दरवाजे की तरफ लपका। मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर सन्नाटा और अंधेरा। अब मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा होने लगा। ये शरारत नहीं हो सकती थी। कोई इतनी जल्दी दस्तक देखकर गायब कैसे हो सकता है? मैंने पहले ये तसल्ली करने का फैसला किया कि वाकई उन दोनों की हरकत है या नहीं। मैं उनके कमरे की तरफ बढ़ा, जो हमारे कमरे के बिल्कुल साथ था। मेरे कदम आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे थे और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ लम्हों बाद उमैर ने दरवाज़ा खोला। वो मुझे देखकर बोला, खैरियत है बिलाल? इस वक्त मैंने पूछा, तुम दोनों हमारे दरवाजे पर अभी दस्तक दे रहे थे? उमैर ने हैरानी से मुझे देखा और कहा, नहीं तो, हम तो सो रहे थे। तुम्हारी दस्तक से मेरी आँख खुली है। मैंने कहा, प्लीज़ तंग मत करो यार, हमें सोने दो। मुझे उसकी बात पे यकीन ना था, इसलिए मैंने ये बोल दिया। उमैर अभी कुछ कहने ही वाला था कि अचानक मेरे कमरे से कशान की एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी। वो चीख आम नहीं थी। वो चीख इतनी खौफनाक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं और उमैर चीख सुनकर दोनों उस कमरे की तरफ भागे। जब हम कमरे में दाखिल हुए तो अंदर का मंजर बहुत खौफनाक था। कशान बिस्तर के एक कोने में दुबका हुआ था। उसकी आंखें फटी हुई थीं और दरवाजे की तरफ ऐसी लगी हुई थीं जैसे वहाँ कोई खड़ा हो। उसका पूरा जिस्म बुरी तरह से कांप रहा था। उसका रंग जर्द पड़ चुका था। हम उसकी तरफ लपके। क्या हुआ कशान, क्या हुआ? मैंने उसे झंझोड़ते हुए पूछा। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस उसकी उंगली दरवाजे की तरफ उठी और वो कांपती हुई आवाज़ में कुछ कहने की कोशिश करने लगा। हमने उसे पानी पिलाया। कुछ देर बाद जब उसकी हालत हुई संभली तो उसने जो बताया उसे सुनकर हमारे कदमों तले ज़मीन निकल गई। वो कांपती हुई आवाज़ में बोला, जब तुम उमैर से बात करने गए मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैंने वक्त देखने के लिए अपना मोबाइल उठाया। जब मैंने मोबाइल से नज़र हटाकर सामने दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ एक बहुत ही अजीब लंबा सा साया खड़ा था। इतना कहकर कशान खामोश हो गया और उसकी सांसें फिर से तेज़ हो गईं। कैसा साया? उमैर ने खौफजदा लहजे में पूछा। कशान ने रोते हुए कहा, वो इंसान नहीं था। उसका कद आम इंसान से कहीं ज़्यादा था। इतना लंबा कि उसका सर छत में घुस रहा था। उसका जिस्म सिर्फ एक स्याह साए की तरह था, लेकिन उसकी आंखें वो लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने बताया कि वो वजूद बस खामोशी से उसे घूर रहा था। उस मंजर को देखते ही उसके हलक से चीख निकल गई। हम तीनों खौफ से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कमरे की फिजा बहुत भारी और बोझल हो चुकी थी। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे हवा में ठंडक बढ़ गई हो। हम जिन्नात और ऐसी मखलूक़ात पर यकीन रखते थे। हम समझ गए थे इस गेस्ट हाउस में हम अकेले नहीं हैं। कोई अनदेखी शैतानी मखलूक हमारे साथ मौजूद है। वो दस्तक किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि उसी चीज़ की तरफ से एक इशारा था। खौफ ने हमें अपनी लपेट में ले लिया था। इन दो खौफनाक वाक़यात के बाद हम तीनों के ज़हनों पर दहशत ने पूरी तरह कब्जा कर लिया था। कशान अभी तक उस मनाज़र के असर से बाहर नहीं निकल पाया था और लगातार कांप रहा था। हम समझ चुके थे कि इस गेस्ट हाउस में कुछ भी ठीक नहीं है। हम यहाँ एक पल भी मज़ीद नहीं रुकना चाहते थे, लेकिन मसला ये था कि रात के इस पहर तकरीबन 2 बज रहे थे और नारान की अनजान सड़कों पर बाहर निकलना किसी भी खतरे से खाली न था। हमने फैसला किया कि हम सब इकट्ठे एक ही कमरे में रहेंगे। इस तरह शायद हमें पूरी हिम्मत मिलती रहे। हमने सोचा कि जैसे तैसे ये रात गुजारेंगे और सुबह की पहली किरण के साथ ही मनहूस होटल को छोड़ देंगे। हमारा दोस्त उस्मान इन सब वाक़यात से बेखबर दूसरे कमरे में गहरी नींद सो रहा था। हम उसे इस वक्त जगाकर मज़ीद परेशान नहीं करना चाहते थे। मैंने और काशान ने अपने कमरे से ज़रूरी सामान उठाया और उमैर के कमरे की तरफ चल पड़े। जब हम उमैर के कमरे में दाखिल हुए तो वहाँ उस्मान वाकई बहुत पुरसकून नींद से सो रहा था। उसे देखकर हैरत हो रही थी कि बाहर इतना सब कुछ हो गया और उसे खबर तक नहीं हुई। खैर, हम तीनों एक बिस्तर पर सिमट कर बैठ गए। नींद हमारी आंखों से कोसों दूर थी। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा था। सिर्फ हमारी तेज चलती हुई सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी, शायद 15 से 20 मिनट, कि अचानक हमें गेस्ट हाउस की छत से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगीं। पहले तो आवाज़ हल्की थी जैसे कोई चीज़ गिरी हो, लेकिन फिर वो आवाज़ वाज़े होगी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई छत पर भाग रहा हो। हम तीनों की जान निकल गई।
हमारे रोंगटे खड़े हो गए। इस बात में सबसे अजीब और खौफनाक पहलू ये था कि नारान जैसे बर्फानी इलाकों में होटल और गेस्ट हाउसेस की छतें हमेशा ढलवान वाली बनाई जाती हैं ताकि बर्फ़ उन पर टिक न सके। ऐसी ढलवान वाली छत पर किसी इंसान का चलना या भागना तो दूर, खड़ा होना भी नामुमकिन था। इस ख्याल के आते ही हमारा खौफ यकीन में बदल गया कि ये कोई इंसान नहीं, ये वही शैतानी कुव्वत है जो हमें तंग कर रही है। पहले तो हमने सोचा कि शायद कोई बिल्ली या जानवर होगा, लेकिन आवाज़ इतनी गहरी और भारी थी कि किसी छोटे जानवर के पाँव की आवाज़ ऐसी हो ही नहीं सकती। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई बहुत भारी जिस्म वाला वजूद ताकतवर कदमों के साथ छत पर चल रहा हो। वो आवाज़ें कभी तेज़ हो जाती जैसे कोई दौड़ रहा हो, और कभी आहिस्ता हो जाती जैसे कोई चल रहा हो। हम तीनों बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुके थे। जो सूरा, जो दुआ, जो आयात हमें याद थी, हमने कांपते होंठों से पढ़ना शुरू कर दी, मगर वो आवाज़ें मुसलसल आती रहीं। हम इतने खौफज़दा हो चुके थे कि हमारे बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। अभी मैंने लॉक लगाया ही था कि दरवाजे पर दोबारा वही दस्तक होने शुरू हो गई, वैसे ही ज़ोरदार दस्तक जो पहले मेरे कमरे पर हुई थी। इस बार हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो दरवाज़ा खोल कर देखे। हम जानते थे कि बाहर कोई इंसान नहीं है। दस्तक कुछ देर तक होती रही और फिर अचानक बंद हो गई। छत पर से आने वाली आवाज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गईं। कमरे में एक बार फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। हमने कुछ देर इंतज़ार किया। जब काफ़ी देर तक कोई आवाज़ नहीं आई तो हमने सुख का सांस लिया। हैरत की बात यह थी कि इतनी शोर, इतनी दस्तक और हमारी घबराहट के बावजूद उस्मान अब भी उसी गहरी नींद में सो रहा था। उसकी नींद बहुत ही गहरी थी। खैर, हम उसी हालत में सुबह का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही फजर की अजान की आवाज़ हमारे कानों में पड़ी, हमारी जान में जान आ गई। ऐसे लगा जैसे इस अजान ने रात के अंधेरे में कैद सारी मनहूसियत को दूर कर दिया हो। हमने फ़ौरन दरवाज़ा खोला। बाहर अब सब कुछ पुरसुकून था। हमने जल्दी से उस्मान को उठाया और अपना बचा हुआ सामान उठाकर फ़ौरन गाड़ी की तरफ भागे। रिसेप्शन पर वही लड़का बैठा हुआ था जो रात को मौजूद था। हमने उसको रात को पेश आने वाले तमाम वाक़यात बताए। वो ये सब सुनकर बहुत हैरान हुआ और बोला, साहब, मैं यहाँ काफ़ी अर्से से काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक किसी ने ऐसी शिकायत नहीं की। हम उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। हम समझ गए थे कि वो अपने होटल की बदनामी से बचने के लिए झूठ बोल रहा है। हमने उससे मज़ीद बहस नहीं की और वहाँ से निकल पड़े। गाड़ी में बैठकर हम सब ने एक लंबी सांस ली। उस्मान, जो अभी नींद से जगा था, हमें इस तरह घबराया हुआ देखकर परेशान हो गया। उसने पूछा कि क्या हुआ है। हम लोगों ने होटल की छोड़ दिया है। फिर हमने उससे रात की पूरी खौफनाक कहानी सुनाई, दरवाजे पर दस्तक से लेकर छत पर भागने की आवाज़ों तक। सब कुछ सुनकर वो भी शदीद खौफज़दा और परेशान हो गया। हमने फैसला किया कि अभी हम लाहौर वापस नहीं जाएंगे। हम इतने दूर से घूमने आए थे और इस एक वाक़े की वजह से पूरा ट्रिप ख़राब करना नहीं चाहते थे। हमने सोचा कि शायद उस गेस्ट हाउस में ही कोई मसला था, इसलिए हमने नारार में ही कोई दूसरा बेहतर होटल तलाश करने का फ़ैसला किया। उस मनोज गेस्ट हाउस से निकलने के बाद हमने फ़ौरन एक नए होटल की तलाश शुरू कर दी। इस बार हमने फैसला किया कि हम कोई पुराने या कोई सुनसान जगह पर मौजूद होटल में क़याम नहीं करेंगे। थोड़ी तलाश के बाद हमें एक अच्छा होटल मिल गया। ये होटल पुराने होटल के बरक्स काफ़ी जदीद और बेहतर हालत में था। ये थोड़ा महंगा ज़रूर था। हमने ये भी फैसला किया कि हम लोग अलग अलग कमरों में रहने के रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए हमने एक ही बड़ा कमरा बुक किया जिसमें 2 डबल बेड थे, ताकि हम चारों एक दूसरे की नज़रों के सामने रहें। हमने कमरे में अपना सामान रखा। नए होटल के माहौल पुराने गेस्ट हाउस से बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ चहल पहल थी और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जिससे हमारे दिलों को कुछ तसल्ली हुई। हमने सोचा कि शायद हमने पिछली रात के वाक़े को अपने सर पर सवार कर लिया है। उस खौफ को पीछे छोड़ने के लिए हमने फ़ौरन बाहर घूमने का प्लान बनाया। हमने एक मुकामी गाइड को साथ लिया और उसने हमें नारान की तमाम खूबसूरत जगहों की सैर कराई। हम सैफुल मलूक झील भी गए, ललूसर झील देखी और दिन भर हमने खूब एंजॉय किया। दिन की रोशनी और लोगों की भीड़ में रात का खौफ कहीं पीछे रह गया था और हम दोबारा से अपने ट्रिप को एंजॉय करने लग गए थे। रात को थक हार कर हम होटल वापस आए। नारान के अक्सर इलाकों में मोबाइल सिग्नल का मसला रहता है और इस बात का हमें पहले से ही अंदाज़ा था। हमारे फ़ोन्स में भी सिग्नल नहीं आ रहे थे, इसलिए हम बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट चुके थे। हमने होटल के रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया और खाना खाने के बाद अपने कमरे में बैठकर बातें करने लगे। हम दिन भर की सरगर्मियों पर हंस बोल रहे थे कि अचानक बात घूम फिर कर पिछली रात के वाक़े पर आ गई।
ہم اس پر ڈسکشن کر ہی رہے تھے کہ اچانک کمرے کا ماحول آہستہ آہستہ بھاری ہونے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ہم 4 کے علاوہ بھی کوئی 5واں وجود اس کمرے میں موجود ہے۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسی دوران کشان نے اپنے سر میں درد کی شکایت کی۔ ہم نے سوچا کہ شاید سفر کی تھکن کی وجہ سے ہوگا، لیکن اچانک اس کی حالت بگڑنے لگی۔ وہ بری طرح سے کانپنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین پر گر گیا۔ اسے شدید جھٹکے لگ رہے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے کسی کو مرگی کا دورہ پڑا ہو۔ ہم سب اس کی یہ حالت دیکھ کر شدید پریشان ہو گئے۔ میں نے فوراً عثمان سے کہا، باہر جا کر کسی کو مدد کے لیے بلا کر لاؤ۔ عثمان گھبراہٹ میں اٹھا اور دروازے کی طرف بھاگا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی وہ چونک گیا۔ دروازہ باہر سے بند تھا، جیسے کسی نے اسے باہر سے لاک کر دیا ہو۔ وہ چلا کر بولا، دروازہ نہیں کھل رہا۔ اس نے پوری طاقت سے دروازے کو دھکا دیا، لیکن دروازہ پھر بھی نہ کھلا۔ ہم نے اپنے فون چیک کیے، لیکن سگنل ابھی بھی غائب تھے۔ ہم بری طرح سے اس کمرے میں پھنس چکے تھے۔ ہم نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، اس امید پر کہ شاید کوئی باہر ہماری آواز سن لے، لیکن ہماری چیخوں کا جواب میں کوئی باعث نہیں آیا۔ ادھر کشان کی حالت لگاتار خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا جسم مسلسل کانپ رہا تھا، اس کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہو چکی تھیں اور اس کے ہاتھ پاؤں عجیب طرح سے مڑ چکے تھے۔ ہم اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ پوری طاقت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اچانک مہر کو کسی نے زوردار دھکا دیا اور وہ پیچھے جا کر گر پڑا۔ اس کے بعد کمرے میں ایک عجیب سا ماحول بن گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم سب کو کوئی اندیکھا وجود مار رہا ہو۔ ہر طرف سے ہمیں تھپڑ پڑ رہے تھے۔ ہم چیخ رہے تھے، لیکن ہمیں مارنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس خوفناک صورتحال میں نے سب کو اونچی آواز میں قرآن پاک پڑھنے کو کہا۔ ہم سب نے مل کر آیت الکرسی اور چاروں کل کی تلاوت اونچی آواز میں شروع کر دی۔ جیسے ہی ہم نے پڑھنا شروع کیا وہ تھپڑ پڑنا بند ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ کشان اب زمین پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھیں ابھی بھی لال تھیں اور وہ مجھے ایک عجیب خوفناک نظر سے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے ہلانے کے لیے جیسے ہی اس کے پاس جانے لگا، اس نے مجھے اتنے زور سے دھکا دیا کہ میں ہوا میں اڑتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ عثمان اور عمیر نے ہمت کر کے کشان کو پکڑ لیا، لیکن اس میں اچانک ایسی غیر معمولی طاقت آ چکی تھی جیسے کوئی 10-15 بندے اس کے اندر موجود ہوں۔ پھر اس کے حلق سے ایک ایسی آواز نکلی جو کشان کی بالکل بھی نہیں تھی، ایک بہت بھاری، غصے سے بھری ہوئی اور خوفناک آواز میں وہ بولا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آواز سن کر ہمارے جسموں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ہم سمجھ چکے تھے کہ اس پر کسی شیطانی چیز کا قبضہ ہو چکا ہے، وہ پوزیسڈ ہو چکا تھا۔ وہ مسلسل ہمیں ڈرا رہا تھا اور عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا۔ ہم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا اور ہم تینوں لگاتار قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور اس پر دم کر رہے تھے۔ یہ سلسلہ تقریباً آدھا گھنٹہ چلتا رہا۔ وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، لیکن ہم نے تلاوت نہیں روکی۔ آخر کار 30 منٹ کے بعد اس کا جسم ڈھیلا پڑنا شروع ہوا اور وہ ایک دم سے بے ہوش ہو کر گر گیا۔ کشان کے بے ہوش ہونے کے بعد کمرے میں ایک عجیب خوفناک خاموشی چھا گئی تھی۔ ہم تینوں کی حالت ایسی تھی جیسے ابھی ابھی موت کے منہ سے واپس آئے ہوں۔ عثمان تو خوف کی وجہ سے بچوں کی طرح رو رہا تھا اور اس کا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ عمیر کی بھی حالت کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ صدمے کی حالت میں دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھا تھا اور اس کی بھی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ میں بھی شدید ڈرا ہوا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر میں نے بھی ہمت ہار دی تو ہم اس مصیبت سے کبھی نہیں نکل پائیں گے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور عمیر سے کہا، جا کر دروازہ چیک کرو۔ عمیر ڈرتے ڈرتے اٹھا اور اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ اس پر دروازہ فوراً کھل گیا۔ اس بات نے ہمیں مزید دہشت زدہ کر دیا تھا کہ کچھ دیر پہلے تک جو دروازہ ہماری پوری طاقت سے نہیں کھل رہا تھا وہ اب آسانی سے کیسے کھل گیا۔ میں نے کہا، فوراً نیچے جاؤ اور کسی کو بلا کر لاؤ۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکلا اور ریسیپشن کی طرف بھاگا۔ چند ہی منٹ بعد وہ ہوٹل کے ایک ملازم کے ساتھ واپس آیا۔ ہم نے اس آدمی کو پوری صورتحال بتائی۔ اس نے جب کشان کی حالت دیکھی تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ اس کا گھر قریب ہی ہے اور وہ فوراً اپنے والد کو بلا کر لاتا ہے۔ وہ آدمی بھاگ کر اپنے گھر گیا اور تھوڑی دیر میں اپنے بزرگ والد کو ساتھ لے کر آیا۔ ان کا چہرے پر ایک عجیب سا نور اور سکون تھا۔ ہم نے ان بزرگ کو بھی سارا واقعہ شروع سے آخر تک بتایا۔ انہوں نے کشان کو دیکھا، پھر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ ہمیں پتہ چلا کہ وہ بزرگ ایک عالم تھے اور قریبی مسجد میں امام بھی۔ جیسے ہی انہوں نے قرآن کی آیات تلاوت کرنا شروع کی، کشان کے جسم میں پھر سے حرکت ہونے لگی۔ اس کی حالت دوبارہ بگڑنے لگی۔ وہ آنکھیں کھول کر چیخنے اور چلانے لگا۔
اس کے حلق سے پھر وہی غیر انسانی بھاری آواز نکلنے لگی۔ ہم نے قاری صاحب کے اشارے پر کاشان کو دوبارہ سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ قاری صاحب مسلسل اونچی آواز میں تلاوت کرتے جا رہے تھے۔ اچانک کاشان نے زوردار جھٹکا لیا اور پھر سے مکمل طور پر بے ہوش ہو گیا۔ قاری صاحب نے تلاوت روکی اور ہمیں بتایا، اس لڑکے پر ایک بہت ہی خبیث شیطانی جن کا سایہ ہے جو اس کی جان کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ یہ سب کب سے اور کیسے شروع ہوا۔ میں نے انہیں پچھلے ہوٹل میں پیش آنے والے واقعے سے لے کر اب تک کی پوری کہانی سنا دی۔ قاری صاحب نے کچھ سوچنے کے بعد پوچھا، تم لوگوں نے سفر کے دوران راستے میں کوئی ایسی ویسی حرکت تو نہیں کی؟ ہم سب نے انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ ہم تو سفر میں باتیں کر رہے تھے اور انجوائے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے۔ پھر اچانک عثمان کو کچھ یاد آیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا، قاری صاحب مجھے یاد آیا، کاشان نے راستے میں رات کے وقت ایک سنسان جگہ پر ایک بڑے درخت کے قریب پیشاب کیا تھا۔ ہم سب کو یہ بات یاد آ گئی۔ یہ بالاکوٹ سے آگے کا علاقہ تھا جہاں اندھیرا ہو چکا تھا۔ قاری صاحب نے یہ سن کر ایک گہری سانس لی اور بولے، مجھے یہی شک تھا، یہ شیطانی سایہ وہیں سے اس کے پیچھے لگا ہوگا۔ درخت اور سنسان جگہیں ان مخلوقات کا گھر ہوتی ہیں، ایسی حرکت سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے اور اب وہ اس سے بدلہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وہ سایہ ابھی گیا نہیں ہے، اس کی جان چھڑانے کے لیے اس پر کم سے کم 3 دن مسلسل عمل اور دم کرنا پڑے گا، تب جا کر اس کی یہ جان چھوڑے گا۔ ہم جو یہاں گھومنے آئے تھے، لیکن ان واقعات کے بعد ہم بس جلد سے جلد گھر جانا چاہتے تھے، لیکن کاشان کی حالت دیکھ کر ہم اسے اس حالت میں گھر نہیں لے کر جا سکتے تھے۔ قاری صاحب کے کہنے پر ہم مزید 2 دن وہیں رکنے پر راضی ہو گئے۔ انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں ایک کمرے میں رہنے کی جگہ دی تاکہ وہ کاشان پر بہتر طریقے سے نظر رکھ سکیں اور وقت پر دم کر سکیں۔ اگلے 2 دن ہماری زندگی کے سب سے مشکل دن تھے۔ یہ سلسلہ 2 دن تک جاری رہا۔ جب بھی کاشان کو ہوش آتا وہ چیختا، چلاتا، عجیب و غریب حرکتیں کرتا، اور جب قاری صاحب دم کرتے تو وہ بے ہوش ہو جاتا۔ اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اس کے جسم پر پنجوں کے نیلے نشان تھے جیسے اسے کسی نے بری طرح نوچا ہو۔ اس کی کمر پر ایک گہرا زخم کا نشان تھا جیسے کسی نے تیزدار آلے سے ایک لمبا سا کٹ لگایا ہو۔ ہم سب یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ تھے، لیکن قاری صاحب ہمیں تسلی دیتے رہے۔ میں نے اس عرصے میں اپنے بڑے بھائی کو فون کر کے ساری صورتحال بتا دی تھی تاکہ گھر والے پریشان نہ ہوں۔ میرا بھائی بھی فوراً لاہور سے ناران پہنچ گیا تھا۔ 3 دن مسلسل دم اور علاج کے بعد آخر کار کاشان کی حالت بہتر ہونے لگی۔ تیسرے دن اس نے پہلی بار نارمل طریقے سے آنکھیں کھولی اور ہم سے بات کی۔ ہم سب نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ قاری صاحب نے بتایا، اللہ کے فضل سے اب وہ سایہ چلا گیا ہے، اب تم اسے واپس لے جا سکتے ہو۔ انہوں نے ہمیں سختی سے ہدایت کی کہ آئندہ سفر کے دوران چاہے دن ہو یا رات، کبھی بھی کسی درخت کے نیچے یا سنسان جگہ پر گندگی کرنے سے پرہیز کرنا، کیونکہ یہ جگہیں ان مخلوقات کا مسکن ہوتی ہیں۔ چوتھے دن ہم واپس لاہور کے لیے روانہ ہوئے۔ کاشان کو پچھلے 3 دنوں کا کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ ہم نے اسے سارے واقعات بتائے تو وہ خوف کے مارے کانپ اٹھا۔ اس کے جسم پر لگے زخموں کے نشانات تقریباً 1 مہینے تک موجود رہے۔ ہم سب نے توبہ کی کہ آئندہ کبھی بھی ایسی غلطی نہیں دہرائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بچا لیا اور قاری صاحب کو فرشتہ بنا کر ہماری مدد کے لیے بھیجا۔ یہ سفر جو ہم نے تفریح کے لیے شروع کیا تھا، ہماری زندگی کا سب سے بڑا سبق اور سب سے خوفناک تجربہ بن کر رہ گیا۔